السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے سارے وہ کام کرا لے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت والے کام ہیں وہ ہم کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، آمین آمین آمین۔ اچھا، محرم جو ہے نا ایک حرمت والا مہینہ ہے، آپ کو اس کی ساری باتیں پتہ ہے مجھے کہ اس میں رمضان کے بعد روزوں کی بہت فضیلت ہے، اور حرمت والا کوئی بھی مہینہ ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس کا اجر اور ثواب نارمل دنوں سے بڑھ کر ملتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، اور گناہ کا جو وبال ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت بہت کیئرفل رہنا چاہیے ان مہینوں میں کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کریں، اور نیکیوں کی سوچیں ہماری بہت تیز ہوں، ہم ہر دن میں اپنی پلاننگ رکھیں کہ ہم نے کون کون سے نیکی کے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے محرم آتا ہے نا تو ایک گروہ یہ سوچتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ لوگ نہیں کرتے، اور جو سنی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اور دوسرے صحابہ کی فضیلت بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا وہ انتہائی دکھ دینے والا اور انتہائی دل کی تکلیف کا سبب ہے، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہو، اور جس کو کہا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، اور جن کے بارے میں یہ کہا کہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سواری کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ صحابی نے دیکھ کے کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کریں گے ہم ان سے محبت کریں گے، اور ہمارے ایمان میں خلل ہوگا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستیوں کو محبوب نہیں رکھیں گے تو یہ بات سوچنی چھوڑ دینی چاہیے کہ اہل سنت والجماعہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ الحمدللہ ان کی محبت کے بغیر ہمارے ایمان میں نقص ہے، ہم ضرور ان سے محبت کریں گے۔ ان کے اوپر جو ظلم اور ستم توڑا گیا اس کی یاد کے ساتھ ہی ہمارا دل گھٹ جاتا ہے اور ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی سے سیکھتے کیا ہیں؟ اصل میں تو یہ بات ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ کیا رہے ہیں۔ اس چیز کو اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اصل میں اسی نے مجھ سے محبت کی۔ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر ہم امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں، ہم ان کے اخلاق کو اپنائیں، ہم ان کی بہادری کو دیکھیں، ہم ان کے توکل کو دیکھیں، یعنی ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ سنت سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کیا کرتے تھے۔ جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لائیں۔ اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری امت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے آدمی جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر نہیں ہے بہادر، بزدل ہیں، دنیا کی محبت آ چکی ہے، پیسے کی محبت آ چکی ہے، اور اس کے لیے نعوذ باللہ آؤٹ آف دا وے جا کے دین کی خدمت کرنا یا دین کو پروٹیکٹ کرنے کا خیال بھی نہیں آ رہا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کے طریقے کو اپنائے، اور ان کی زندگی سے ہم نے تو ان کی زندگی سے بھی سبق سیکھا، ان کی شہادت سے بھی سبق سیکھا، سبق سیکھنا چاہیے نا۔ تو
اصل میں بات کیا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے. ہر مہینہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہر مہینے میں جو حالات یا جو ہماری ہسٹری ہے وہ ہم کو کیا سکھا رہی ہے، کون سی غلطیاں ہم نے نہیں کرنی، کون سے اچھے ٹریٹس ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لانے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے اپنی محبت کا اظہار ان لوگوں سے کرنا ہے کہ جو ہم سے پہلے گزر گئے اور وہ ہمارے لیے رول ماڈلز تھے. تو جس دن ہم کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے. جب احد کی جنگ میں سب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو اب ہمارے جینے کا تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، ہمارا ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھنے لگے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ جو بھی پلٹ جائے گا اپنے پیروں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی کافی رسول آ چکے اور ان کا کیا ہوا؟ وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو اگر وہ مار دیے جائیں گے یا وہ فوت ہو جائیں گے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ اس میں دنیا میں لوگ آتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اصل بات اللہ تعالیٰ الحی اور القیوم ہے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنا ہے، نو میٹر کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنی ہے، ان کے لیے دل میں اکرام اور احترام رکھنا ہے، اور ان کی زندگیوں، ان کی بہادری، ان کے ایمان، ان کے اعمال صالح کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے. تو اگر ہم نے یہ چیزیں سیکھنی شروع کر دی نا تو ہمارے آپس کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. کس بات کا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کا. کلمہ گو، بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو حق بات بتائیں، اور وہ چیز جو لینے کی ہے اس کو لیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اس ڈگر پر چلیں، اس راستے پر چلیں جس پر یہ لوگ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی لیے تو ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں یا رضی اللہ عنہم استعمال کرتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ سب کا گول ہے زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ان لوگوں نے جو کامیابی پائی، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہے تو ان کے نام آج تک باقی ہیں نا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں لوگ آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں وداؤٹ میکنگ اینی ڈفرینس ان دس ورلڈ. کوئی فرق نہیں پیدا کرتے، بس اپنی زندگی جیتے، اپنے لیے جیتے، اپنے لیے مرتے ہیں اور بس ختم کہانی ہو جاتی ہے. لیکن صحابہ نے اور پیغمبروں نے ایسی زندگی جی جس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو باقی رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوتا ہے، بہت رحم ہوتا ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے میرے دین کی خاطر کتنی کتنی قربانیاں دی اور آج تک ان کا نام زندہ ہے. ورنہ تو لوگوں کے نام ناپید ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رکھتے. لیکن نیکوکار اور صالحین اور پیغمبر اور صحابہ، ان کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھے اور ان کے کاموں کی مینشن کو باقی رکھا. تو ضرور بالضرور اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ کس طریقے سے ہم حق ادا کر سکتے ہیں ان سب صحابہ رضی اللہ عنہم کا جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں. ہم کیسے حق ادا کریں ان کی قربانیوں کا، ان کے نیک اعمال کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے. تو انشاءاللہ باذن اللہ روزے رکھیں اچھے سے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، محرم کے مہینے میں ایام بیت کا روزہ رکھیں، عاشورہ کا روزہ رکھیں، 9ویں اور 10ویں کا رکھیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ دیں، لیکن 2 روزوں کو اکٹھا کر دیں.
اور ہر نیکی کا کام کریں، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں. زبان اگر کہیں پر بیزی نہیں ہے، کوئی بولنے کا کام آپ نہیں کرے تو تسبیحات کی کثرت کریں. تسبیحات ہمارے لیے ہیرے جواہرات سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی تسبیح جو ہے نا وہ اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اس جیسا اجر اور ثواب کہیں ہے نہیں نا. اور یہ سب سے آسان کام ہے کرنے کا. نوافل کی کثرت کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. اگر کوئی بات مانتا ہے الحمدللہ، اگر کوئی بات نہیں مانتا تو دل سے دعا دیں ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، اور کوشش جاری رکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں. تو دعاؤں کی کثرت، تسبیحات کی کثرت، نوافل کی کثرت، روزے رکھنے، جتنا بھی جیسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کیش کر سکتے ہیں ہم اس مہینے کو کر لیں، یہ توشہ اکٹھا کر لیں، اپنے کھاتے میں ڈال لیں ان نیکیوں کو، اور وقت کے ضیاع سے بچیں کہ وقت ضائع نہ ہو آپ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سے ان کے دلوں کو منور کر دے. اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرے، ہر دن آنے والا دن ایمان میں اضافے کا سبب بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مجلسوں میں اور ایسی صحبت عطا فرمائے، وہاں لے کر جائے ہم کو جہاں پر ہماری اولاد اور ہماری جنریشنز کے لیے اچھی باتیں سننے کو ملیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے نا، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ عمل جو تیری محبت تک ہم کو پہنچا دے. یعنی یہ دعا بہت ہی پیاری ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر مجھے انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے یہ دیکھیں نا سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. محبت اور عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. ان کے احسانات صحابہ کرام کے ہمارے اوپر کیا ہیں، اہل بیت کے احسانات کیا ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کو بھولیں گے تو ایمان میں نقص پیدا ہوگا. ہم اس کو مینشن بھی کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک لایا عمل بنا لیں گے کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں، یہ ہماری ٹو ڈو لسٹ میں ہونے چاہیے. چلیں ایک دفعہ پھر یہ دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.